بھائی محمد جمیل صاحب یہ پوچھتے ہیں اٹلی سے کہ مفتی صاحب اعتکاف ہم نے بیٹھنا ہے تو اس کے چند ضروری مسائل آپ بتا دیں کہ جن سے ہمارے اعتکاف میں خلل نہ پڑے، یا وہ چیزیں کہ جن سے خلل پڑتا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے۔ تو بھائی محمد جمیل صاحب، اعتکاف کے لیے مسئلہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اعتکاف اگر کسی محلہ کی مسجد ہے تو اس میں کم سے کم ایک بندے کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں ان سارے نمازیوں میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا، سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے بیٹھا جاتا ہے، اگر وہ بیٹھ گیا تو یہ فرض باقی پورے مسجد کے نمازیوں سے محلے کے سر سے اتر جائے گا، ٹھیک ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک بندہ بھی نہ بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات اس کی یہ ہے کہ سنت اعتکاف کا وقت وہ یہ ہے کہ 20واں روزہ مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور اگر آپ مغرب کی نماز ہو گئی، آپ مسجد میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، سورج غروب ہو گیا، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد آئے یا اگلے دن 21ویں روزے کو آپ مسجد میں آ گئے تو اب یہ آپ کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، یہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کر کے وہ گھر جائے۔ یہ بہتر کی ہے، اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ وہ عید کی نماز ادا کر کے گھر جائے، تاکہ عید کی رات کے جو فوائد ہیں، جو اجر ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اجر اور فوائد بھی یہ حاصل کر لے۔ اس کے بعد معتکف جو ہے وہ وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ جس نے اعتکاف کیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ وضو کے لیے باہر جا سکتا ہے، لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ جاتا ہے وضو کرنے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ صابن لگانا، صابن سے ہاتھ منہ دھونا، ہاں وضو کی گنجائش ہے، اسی وضو کے دوران آپ نے صابن لگایا، ہاتھ پاؤں پر لگایا، منہ پر لگایا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ وضو کر کے فوراً مسجد میں آ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھی بات کہ معتکف کے لیے غسل جنابت کرنا، کہ احتلام ہو گیا، اب غسل واجب ہے، یہ غسل کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ مسجد سے باہر جا کر غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر گرمی ہے تو گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے انسان مسجد سے باہر نہانے کے لیے جاتا ہے غسل کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے جس کی علماء نے گنجائش دی ہے، مفتیان کرام نے، لیکن اس میں بھی احتیاط کی جائے۔ ایک بندے نے وضو بھی کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے سوچا کہ بغیر صابن لگائے، بغیر شیمپو لگائے میں نے وضو بھی وہی کرنا ہے، اتنے ٹائم میں اگر وہ پانی بہا کے واپس آ سکتا ہے مسجد میں، تو اس بندے کے لیے بھی گنجائش ہے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات، یعنی پانچویں بات، اگر معتکف مسجد میں اعتکاف تو بیٹھا ہے، لیکن اس کے گھر سے کوئی کھانا لے کر، پانی لے کر، افطاری لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ یہ انسان مسجد سے باہر اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن کسی سے بات نہ کرے، جائے اپنی افطاری کرے، واپس آ جائے، صبح کو جائے سحری کرے اور واپس آ جائے، یا اپنا کھانا لے کر، بلکہ ہاں بہتر یہ ہے کھانا لے کر مسجد میں آ جائے، وہیں آ کر اپنا بیٹھ کر کھائے پیے، اس کے لیے گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ یعنی اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر چلتا رہتا ہے، ہر ویڈیو کے اندر آپ ہم سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔